بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز اور محترم حضرات علماء اور دیگر عمائدین شہر اور ملت کے نوجوانوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج یا اس ماحول میں، آج کے ایام میں جگہ جگہ الحمدللہ رمضان کی آمد سے پہلے ایسے مختلف پروگرام ہوتے آ رہے ہیں، اور یہ انتہائی سخت اس کی ضرورت ہے واقعی کہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ تو بس اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں دین کی محبت رکھی ہے، اور دین کی کچھ باتیں سننے کرنے کے لیے ہم وقت نکال کر یہاں جمع ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی آپ کو بازاروں میں اور پھر اسی طرح سے اپنے منمانی خواہشات پوری کرنے میں بالکل جو ہے کہ مصروف بالکل نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان کہ اللہ تعالی ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے، ہمیں اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے نیکیوں کے موسم بہار ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے کہ اگر ہم یہ ذرا سوچیں کہ جس طرح سے ہم دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے، اور اسے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم انسانوں کی فطرت کیا ہے اور دنیا کی فطرت کیا ہے، کہ اگر بندوں کو اسی طرح سے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے بالکل مشغول چھوڑ دیا جائے اور ان کے لیے کوئی ایسا انتظام نہ کیا جائے کہ ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی جڑے، تو پتہ نہیں یہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا اور کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ ایسے موسم لے کر آتے ہیں نیکیوں کے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، پھر جو ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں، اور بہت سے اسی طرح سے کہ جس کے ذریعے ہمارے اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو، ہماری اپنی غفلت سے ہم بیدار ہوں، اور کچھ وقت اپنے رب کے لیے بھی ہم نکالیں، اور اس کی جو ہے طاعت کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے بھی نکالیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بھی منتخب کیا ہے۔ یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ بندوں میں سے یا پھر کسی جگہ میں سے یا کسی زمانے میں سے جسے چاہے وہ اختیار کر لے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو پیدا کیا، اور اس میں سے کچھ مہینوں کو محترم، جیسے کہ جناب منہا اربعۃ حرم اللہ نے بتایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو محترم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حرمت والے مہینے، مگر رمضان کا مہینہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مگر رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے الگ ہی خصوصیت جو دے رکھی ہے۔ تو یہ ابھی آپ لوگوں نے باتیں سنی کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انتظام کیا تھا۔ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو وہ رمضان کے مہینے میں ہی اتاری تھی۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا
کہ اس انعام کا اگر ہمارے حوالے کر دیا جاتا کہ بندو تم خود شکر ادا کر لو تو ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے ایک اس پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض کر کے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسندیدہ عبادت ہے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ رمضان روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، بے حد و حساب دوں گا ملک۔ تو یہ روزہ ایسی عبادت کے جس کے اندر چونکہ ریاکاری بھی نہیں ہوتی ہے، یہ سب تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے، جو اللہ نے ہماری اپنی ہدایت کا انتظام کیا، قرآن جیسا سر چشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پورے ماہ مبارک میں روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ اب رمضان کی آمد ہے، تو ایسے میں ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ کیا ہمارے اپنے گھروں کی صاف صفائی، جیسے گھروں میں عام طور پر رمضان سے پہلے اس کا اہتمام ہوا کرتا ہے کہ گھروں کو ہر طرح سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یہ ہم جو نا کیا انتظام کریں اور یہ اہتمام کریں کہ بازار سے جس قدر ہو سکے اپنے گھر میں کھانے پینے کی مختلف قسم کی اشیاء لے کر آ کر بھر لے، تاکہ رمضان کے مہینے میں افطاری اور سحری کے لیے خوب اپنی من پسند غذائیں کھانے کا جو نا ہم اہتمام کریں۔ یا پھر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے کاموں سے چھٹیاں تک بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، پورے مہینے کی ہم کو چھٹی چاہیے، کیونکہ ہمیں کھانے پینے کے بعد آرام کرنا ہوتا ہے، روزہ رکھ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور سے رمضان کی آمد سے پہلے اپنے طور سے تیاریاں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس نے ماہ مبارک رمضان کو یہ مقام عطا کیا، اس کی یہ شان اللہ تعالیٰ نے بلند کی ہے، تو خود یہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کی آمد جیسی ہی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین خود کائنات میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ کائنات میں جنت اور جہنم بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیا کرتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا۔ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو سارے دروازے ہمیشہ کے لیے پورے مہینے میں کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اللہ رب العالمین 7 کے 7 دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں پورے مہینے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکش قسم کے بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، زنجیریں پہنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا کام نہ کر سکیں۔ تو یہ کتنی بڑی تبدیلی کائنات میں کون کر رہا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، رب کائنات اتنی بڑی تبدیلی رمضان کی آمد پر کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے یہ تبدیلی؟ تاکہ خود ہمارے اپنے اندر بھی تبدیلی آئے۔ یہ اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، اور اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کی پیچھے جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، اللہ نے اس کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو بھی احکام دیے جاتے ہیں وہ سب ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس
کہ میں چاہے اکیلے میں رہوں، چاہے جماعت میں کہیں بھی رہوں، چاہے اندھیرے میں رہوں کہ اجالے میں رہوں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے میں کہیں بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا، دور نہیں جا سکتا۔ تو ایسے میں ہمارے اندر یہ تقوی کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائیوں، ہمیں جب اللہ کی کتاب غور سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں اور کتنے جو کیا ہے بہترین نتائج تقوی پر اللہ رب العالمین نے جو مرتب کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں تقوی اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو پیدا کر دیں گے، اور آپ کو ایسی جگہ سے روزی روٹی کا انتظام کریں گے کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی کوئی پرانی چیز کوڑا کرکٹ سمجھ کر بالکل ایسے ہی کہیں گھر کے کونے میں پھینکے رکھتا ہے کہ اچانک اس کی مانگ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے کہ وہ چیز جو کہ بالکل جو ہے کہ کوڑیوں کے دام سمجھتا ہے آدمی، کروڑوں کے دام میں مل جاتی ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ، کیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہہ کر کہ تقوی کا اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ جگہ جگہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو تو کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کون، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو یا کوئی ہمارا حاسد ہو یا کوئی بھی ہمارا کچھ بھی اگر بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بس یہی ایک شرط رکھی کہ ان الذین اتقوا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو ایسے تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، سب جو نے کہا تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان للمتقین مفازا۔ جی یہ سب اللہ تعالیٰ کس پر مرتب کر رہے ہیں؟ تقوی ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ روزہ جیسی عبادت میں تم پر اس لیے فرض کیا ہوں تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ جب یہ بات ہمارے لیے مقرر کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہمارے اوپر فرض کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بندے کے اندر تقوی پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہہ کر کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اور ایسی بالکل جو ہے اس کے اندر اثر اللہ نے رکھا ہے کہ نماز پڑھنے والا جیسے نماز پڑھنا چاہیے ویسے اگر نماز پڑھے گا تو وہ نماز یقیناً اسے بہت ساری برائیوں سے، بے حیائیوں کے کاموں سے ضرور روکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے۔ تو روزے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب یہاں عام طور پر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے۔ اس کا تعلق کتب علیکم الصیام سے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پر روزے جو فرض کیے گئے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کے روزے ہیں۔ لیکن کیا کہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ لعلکم تتقون کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روزہ یا رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر چند دنوں کے لیے تقوی جو پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ بہت سارے مسلم گھرانوں میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خوب اہتمام ہوتا ہے،
بہت ساری عبادتوں میں گرم جوشی دکھائی جاتی ہے اور بہت سارے برے کام ان سے بھی بچنے کی پوری کوشش ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی رخصت ہونے لگتی ہیں ان کے گھروں سے، اور پھر سے وہ وہی اسی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ لعلکم تتقون کا تعلق ایام معدودات کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں بس۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اپنے لیے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جی ہر مسلمان جو کہ بالغ ہے، عاقل ہے اور بالکل تندرست ہے اور مقیم ہے، تو ایسے جو کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ کیسا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ سب جو کیا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے، دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں کہ پورے عالم میں جہاں جب بھی جو کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو سارے مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہم کو بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرے اگر قریب ہونا چاہتا ہے تو ایسا ذریعہ جو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو، تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ میرے اپنے فرائض ہیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک پسند کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بتائیں بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ بول کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ جو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو وہ میرے فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہر فریضہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی اور فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فریضے کے طور پر، فرض کے طور پر جو مقرر کیا ہے، تو ان کی ادائیگی کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھ سے قریب نہیں ہوگا یا مجھ سے قریب نہیں ہوا کسی ایسی چیز سے جو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو میرے فرائض سے بڑھ کر۔ تو جو بھی فریضہ ہم نماز پڑھیں تو نماز کے ذریعے بھی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر ہم ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے سنا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان بہت سارے زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے۔ اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ سب جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو ہے کیا ہے یقینی بات بتائی ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیابی قدم چومے گی، کامیابی مقدر ہوگی اس کی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یہ تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آدمی کو کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ جنگلوں میں، کہیں جو پہاڑوں میں جا کر سنیاسی بن کر ساری لذتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موٹا دھاٹا کھایا، یا کچھ نہیں ملا تو پتے توڑ کر کھایا، اور اس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا اور میرے اندر جو کیا ہے میرا نفس بالکل پاکیزہ ہو جائے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی عبادتوں کا انتظام کیا ہے کہ اگر ان عبادتوں کو کما حقہ ہم ادا کریں گے تو یقیناً یہ عبادتیں ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کریں گی ہی۔ تو یہ جو چار ہمارے اپنے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، شہادتین، یہ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا رکن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ یہ چاروں عبادات جس میں بدنی، مالی عبادتیں سب داخل ہیں، تو یہ عبادتیں ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین اور اس کی شریعت کے جو احکام ہیں ان پر اگر بندہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو کر ہی رہے گی انشاءاللہ۔
ابھی ہم نے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہہ کر کہ اللہ نے نماز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ نماز میں آپ کو یہ چیز جو ہے کہ یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، مگر جیسے نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھیں تب. ورنہ آج لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھئی صف اول میں نماز پڑھ کر بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد باہر جا کر سود بھی کھاتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور بھی بہت ساری برائیاں کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ تو گویا وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ تو دکھاوے کے لیے بالکل صف اول میں آ کر حاضر ہو گیا. اگر واقعی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بندہ نماز پڑھے اور جیسے اس کی جو ہے کیا ہے شروط ہیں، جیسے اس کے تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر پڑھے گا تو ضرور بضرور نماز اس کے اندر انقلاب پیدا کرے گی اور وہ ضرور اس کے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. ویسا ہی حال روزے کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتا دی لعلکم تتقون کہ روزہ رکھ کر تمہارے اپنے اندر یہ تقوی کی صفت ضرور پیدا ہو سکتی ہے. تقوی پیدا ہو گیا تو ہمارے اندر پاکیزگی ضرور آئے گی. اور ابھی آپ نے حدیث بھی سنی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه کہ اصل مقصد روزے کا یہی ہے کہ اس طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے روزہ رکھ کر بھی، اور اسی طرح سے روزہ رکھ کر بھی اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کو یہ جو نا ضروری نہیں، بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. وہ تو ہم کو جو نا دن رات ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے. ویسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا ملک کہ اے نبی مسلمانوں کے مال میں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجئے، اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاکیزہ کریں گے. تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ہمارے اپنے دلوں میں مال کی محبت ایسی بالکل جو ہے کیا ہے بیٹھ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد آدمی مال کمانے کے لیے حلال و حرام کے طریقے میں کوئی تمیز نہیں کرتا. جھوٹ بول کر بھی کما لیتا ہے، دھوکہ دے کر بھی کماتا ہے، اور کبھی زبردستی کسی کا چھین کر بھی، کسی کا یتیم کا مال بھی اپنے نام کر لے. بہت کچھ اس کے جو نا کیا غلط طریقے ہوا کرتے ہیں. لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال کی نعمت میں سے اللہ نے جو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جتنی مقدار اس کی زکوٰۃ کی بنتی ہے اتنی مقدار اگر وہ پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کرے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اپنے دل میں مال کی محبت کے غلط سلط طریقے سے کمانے کی بالکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور مال کی محبت جب آدمی کے اندر بہت زیادہ جاگزی ہو جاتی ہے، دل میں جو ہے کہ رچ بس جاتی ہے، تو ایسا آدمی خود اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا اور اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے. لیکن جب واقعی اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو بندہ ادا کرے گا تو یقیناً اس کے اپنے دل میں بخل جیسی یہ مذموم صفت بھی جو ہے کہ نہیں پائی جائے گی. تو یہ تطہیر کا عمل زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. تو جب ہمارے اپنے دل پاکیزہ ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہے کیا ہے ہمارے لیے اور بھی سارے اعضاء پاکیزہ ہو ہی جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ ہمارے اپنے اعضاء اور ہمارے اپنے دل، اس کا جو ہے کیا ہے دونوں کا تعلق ایسا گویا کہ دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور سارے اعضاء رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں. کہ بادشاہ جیسے بولتا ہے رعایا ویسے سنتی ہے. تو بالکل یہی معاملہ دل جس طرح سے ہماری اپنی آنکھوں سے کہتا ہے کہ برا دیکھو تو آنکھ دیکھتی ہے، برا سننے کے لیے دل جب کان سے کہتا ہے تو کان برا سنتا ہے، برائی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے جب دل کہتا ہے تو ہمارے پیر جو نا قدم بڑھاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ لوگوں سنو، ہم میں سے ہر شخص کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑا اگر سنور گیا، سدھر گیا تو سارا جسم سنور جائے گا، سدھر جائے گا. اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. بتایا، فرمایا الا وہی القلب، لوگوں وہ ٹکڑا دل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آپ نے بتایا.
تو یہ سب عبادات ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. اور حج کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بتایا, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج کی عبادت پر جانے والا وہ ہر طرح کی بے حیائیوں سے, فسق و فجور کی باتوں سے, کاموں سے, لڑائی جھگڑے سے, سب سے اس کو دور رہنا ہے. تو جب وہاں یہ عبادت ادا کرتے ہوئے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ واپس لوٹنے کے بعد بھی اس کے اندر یہ چیز انشاءاللہ باقی رہ سکتی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالی ہماری اپنی کامیابی کے لیے دار و مدار ہماری اپنی جو کہ باطنی پاکیزگی کو ٹھہرا رہا ہے, کہ ہم ظاہر سے کہیں زیادہ باطن میں بالکل ہم پاکیزہ ہوں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایسی بہترین عبادات کا انتظام کر کے ہمارے اوپر مقرر کر دیا کہ ان عبادات کو ہم اگر صحیح معنوں میں جیسے انجام دینا ویسے انجام دیں گے تو اس کے اثرات یقیناً ہمارے اپنے جو کہ جسموں پر, ہمارے اپنے دلوں پر اور ہمارے اپنے باطن پر ضرور پڑیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کہ اس مہینے کا ہم لوگ استقبال کرنے جا رہے ہیں, تو ہم صرف ظاہری پاکی صفائی کا اہتمام کر کے جو کچھ ہمارے اپنے باطن میں جو غلاظتیں ہیں ان کو پاک کیے بغیر اگر ہم رمضان کا استقبال کرنے جائیں گے تو پھر اس کا جیسے فائدہ ہم کو ہونا چاہیے ویسا ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام روزے کی شکل میں دے رہا ہے, رمضان کا پورا مہینہ کہ جس کے اندر ہر عبادت کے دیگر ایام کے مقابلے میں اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں, تو ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نواز رہے ہیں اور ہمارے اوپر مقرر کر رہے ہیں. تو اس مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے. اپنے باطن کو صاف کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ہم سب کے لیے جو ضرورت ہے. کیا مرد ہیں, کیا خواتین ہیں, اور کیا بڑے لوگ, اور کیا جو نوجوان, سب کے لیے بالکل جی, کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی رمضان کا مہینہ جیسے ہی جی داخل ہو جاتا ہے تو پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی راتیں بھی بڑی نورانی اور ان کے دل بھی بڑے, دن وغیرہ بھی بالکل جو ہے کہ روحانی, ایسا ماحول بالکل دن رات روحانی اور نورانی ماحول بالکل جو بن جاتا ہے. تو ایسے میں وہ بڑے بدنصیب ہوں گے جن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ایسے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو صحت و تندرستی دے رکھی ہے, کھانے پینے کی ساری چیزوں سے وہ مالا مال ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس کے باوجود بھی ان کا ضمیر, ان کا دل بالکل بچپن سے روزہ رکھنے کا عادی نہیں رہا, یا پھر جوانی کے دہلیز میں داخل ہوتے ہوتے دین سے دور اور دین سے بیزار ہوتے چلے گئے. تو ایسے میں بالکل جو ہے کیا ہے, روزہ رکھنے کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. کتنی بڑی یہ محرومی ہوگی کہ ایک روزہ اگر کوئی بھی بندہ رمضان کا فرض روزہ بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دیتا ہے, زندگی بھر وہ روزہ رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. مگر کتنے ایسے مسلمان جو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنے نہیں ہوتا ہمارے سے, کیسے نہیں رکھ سکتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتا رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو احکام دیے ہیں ہماری اپنے بس میں ہوتا ہے, ہماری اپنی طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ ایسے ہی بالکل بہانہ کہ ایک طرح سے گویا کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی کہیں اس کا اہتمام نہیں, کبھی ان کے جو کہ بڑوں نے بھی ان سب کو جو کیا ان سب چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی, اس کی محبت دلوں میں نہیں بٹھائی, جس کے نتیجے میں اس طرح کے جو کیا ہٹے کٹے نوجوان بھی بالکل روزے سے محروم ایسی جو کہ رمضان گزار دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت بڑی جو نعمت ہے کہ آج بہت سارے گھرانوں میں, مسلم گھرانوں میں ماحول بالکل جو ہے کہ روزہ رکھنے کا اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھانے کا الحمدللہ یہ ماحول بھی دوسری طرف پایا جاتا ہے. یہ بھی بڑی جو ہے کہ خوشی کی بات ہے. اور بچے اگر روزہ رکھنے سے ان کو روکا جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو یہ الحمدللہ ایسے بھی جو ہے کہ بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی اور زیادہ تعداد اللہ تعالیٰ بڑھائے.
تو یہ بہرحال ماہ مبارک رمضان کا جو ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس عزم کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں کہ ہمارے اپنی زندگی میں اور بھی بہت سارے رمضان آئے گئے اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان نصیب کر دیا، تو اس رمضان میں یہ عزم کریں کہ واقعی رمضان جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے گا وہ صرف ماہ رمضان کی حد تک تبدیلی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد جتنی بھی زندگی میری باقی رہے گی پوری زندگی کو میں اپنی زندگی کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اور اس کی فرما برداری میں انشاءاللہ میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے صدق دل سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ یہ عبادت ہے۔ توبہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں پڑھ کر روتا ہے، پلاتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں نے بہت برباد کر لی، پروردگارہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے سارے گناہوں پر اب تک تو نے پردہ کیا ہوا ہے۔ واقعی ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ کہ اللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ نعمتیں جو ہم کو ظاہر میں ملتی ہیں وہی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بہت سارے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے کر کہ پروردگارہ آج تک تو نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا، لیکن اب میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، میرے سارے پچھلے گناہ تو معاف کر دے اور باقی جو زندگی ہے وہ تیری فرما برداری میں گزارنے کی تو مجھے توفیق دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے شیطان آڑے آتا ہے، توبہ کرنے کا بندہ ارادہ بھی کرتا ہے تو شیطان آڑے آتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی سر سے پیر تک گناہوں میں تم ذرا ڈوبے ہوئے ہو، گناہوں کے دلدل میں تمہاری زندگی گزر گئی، اب کیا منہ لے کر تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے؟ مایوسی اس کے کے دل میں بٹھاتا ہے شیطان کہ بندہ توبہ بھی نہ کرے بول کے۔ یاد رہے کہ یہ سب شیطانی چال ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کی توبہ کے آڑے آتا ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ بندہ اگر شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے روبرو 2 قطرے آنسو بہا دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اپنے ساری پچھلی زندگی سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بالکل معاف کر دے گا۔ شیطان جو اتنی محنت کر کر کے بندے کو گناہوں میں ڈال کے اور اس کی کہ زندگی تباہ کرتے کرتے پتہ نہیں اس کو جہنم کے کتنے قریب کیا کہ بندہ جیسے ہی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو دور سے دور لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے سارے گناہ بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ بندہ جب توبۃ النصوح کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے، تو اس کی توبہ سے پہلے کی زندگی میں جو بھی وہ گناہ کیا وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی ہے کہ توبہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نمازیں نہیں پڑھتے رہے، روزہ نہیں رکھتے رہے اور بہت سارے دوسرے برے کام، تو ان سب کو آپ معاف کریں، لیکن اگر آپ کا گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو بندہ کسی کا بہت بڑا اماؤنٹ ہڑپ کر کے ویسے ہی رکھ لیا، یا کسی اور کا حق اپنے نام جھوٹے گواہ وغیرہ پیش کر کے اپنے نام کر لیا، اور اس کے بعد آدمی یہ سوچے ارے بھائی چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، توبہ کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو نہیں میرے بھائی۔ اگر بندوں کے حق آپ کے اوپر ہیں تو وہاں آپ کو وہ سارے حقوق ان کو واپس بھی کرنے ہوں گے، تب آپ کی توبہ صحیح ہوگی۔ بندوں کے حقوق جو آپ نے ہڑپ کر لیے ہیں، کسی کو اور ہڑپ کرنا، چاہے پیسے اور مال و دولت کی بات نہ صحیح، یا کسی اور کو آپ نے کسی طرح کی تکلیف پہنچائی، کسی کی عزت اچھال کر بیکار میں کسی کو بدنام کیا کہ یہ فلاں آدمی ایسے برے کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، آپ نے اس کو بدنام کر کے چھوڑا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے مگر آپ نے بدنام کر دیا، اور بعد میں آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس آدمی کے پاس جا کر آپ اس سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا اور آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ بالکل کہ توبہ آدمی جب کرے تو انشاءاللہ ہمارے اپنے لیے آنے والا یہ رمضان ہماری اپنی زندگیوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے۔ اس کے لیے ہم کہ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ہم کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین واقعی معنوں میں یہ جو انعام اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے اس کی کما حقہ قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہونے کے بہانے ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ بیکار کے بحث و مباحثوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، جیسے کہ بہت سارے نوجوان تراویح کے مسئلے کو لے کر اور یا دیگر کچھ اور جو ہے باتوں کو لے کے بہت سارے جو ہے کہ الجھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں۔ یہ سب اس وقت نہ کہ جھگڑنے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اپنی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور ہمیں آنے والا یہ رمضان اللہ تعالیٰ اس کی سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔